تو اب یہاں پر اللہ نے ان کے قصے کو تمام کر کے ابراہیم رسول اللہ کے منصب کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 سے اللہ نے بیان کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ ابراہیم کو اس کے رب نے ابتلا کیا، ابتلا جس کے معنی ہمارے ہاں آزمائش کیا جاتا ہے، بِكَلِمَاتٍ کلمات کے ذریعے، احکامات کے ذریعے، کلمات کلام قرآن کے اندر احکام کے معنی بھی استعمال ہوا ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے ان احکام کو، ان کلمات کو، ان فیصلوں کو پورا کر کے دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے کہا بے شک میں تجھے، آپ کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، الفاظ سن لیجئے گا، ابراہیم نے کہا میری اولاد میں سے بھی، وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد میں سے، قَالَ تو اللہ نے کہا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، جو میرا عہد ہے وہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، یہ نہیں پہنچتا ہے۔ وہی بات کہ متوارث نہیں ہو سکتا کوئی شخص، یہ نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم رسول اللہ سے اپنی نسبت کو جوڑے اور کہے کہ میں ابراہیم رسول اللہ کی اولاد میں سے ہوں، عمل کچھ نہ کرے، ظالمین میں سے ہو اور لوگوں کا امام بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انسانوں کی امامت کی ذمہ داری صرف اسی کو جائے گی کہ جس کے اعمال اللہ کے کلام کے مطابق ہوں گے۔ یہاں پر اللہ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ جو بیان کیا، یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ابتلا کا مطلب ہوتا ہے کسی کی آزمائش کرنا۔ ابتلا کے عربی زبان میں دو معنی آتے ہیں، اس کی اصل جو ہے نا با لام واو یا با لام یا آتی ہے، جس سے بلا بھی بنا ہے، بلا، وہ کہتے ہیں نا بلا، اس کو نیگیٹو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ بلا آ جائے گی یا بلا ہونا۔ تو اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی یہ آتا ہے کہ کسی کی کیفیت کو معلوم کر لینا جو معلوم نہ ہو، تو اللہ کے لیے تو ایسی بات ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ ایسی کیفیت کو معلوم کر لے کہ جو معلوم نہ ہو۔ اور دوسرے معنی اس کے آتے ہیں کہ کسی کو موقع فراہم کرنا کہ وہ اس کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر لے کر آئے۔ تو یہاں پر یہ اس کے معنی کیے جائیں گے کہ ابراہیم کو اس کے رب نے ابتلا کیا، یعنی ابراہیم کو ان کے رب نے اپنے کلمات، اپنے احکام کے ذریعے یہ موقع فراہم کیا کہ ابراہیم اپنی مضمر صلاحیتوں کو سامنے لے کر آئیں، جو زبان سے ادا کر رہے ہیں اپنے عمل سے کر کے دکھائیں کہ ہاں وہ اللہ کے کتنے مقرب ہیں اور اللہ کے احکام پر کتنے عمل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں بیان کیا فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کلمات کو، ان احکامات کو پورا کیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے احکامات کو پورا کر دیا، اس کے بعد اللہ نے بیان کیا انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک میں تجھے انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ عربی زبان میں امام کہتے ہیں ایک ایسے آلے کو جس سے جب دیوار بنانے والا دیوار بناتا ہے نا، تو اس کے پاس ایک گیج ہوتا ہے، ایک آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ دیوار کو ناپ رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب پہلی اینٹ رکھنا شروع کی ہے نا اس نے، اب اس کو لیول کرنے کے لیے اس کے پاس ایک معیار ہوتا ہے، ایک گیج ہوتا ہے جس سے وہ ناپ کر عمارت، وہ جو بنیاد ہے، بنیاد سے دیوار کو اوپر کھڑا کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ لیول میں اوپر تک دیوار جو ہے وہ پوری بن جائے۔ اس کو عربی زبان میں امام کہا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جب کہا کہ میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے والا ہوں، یعنی انسانیت کو اب جب بھی اپنی بنیاد قائم کرنی ہوگی، ان کے لیے معیار کون سی ذات ہوگی؟ ابراہیم رسول اللہ کی ذات۔ جب بھی انسانیت کو اپنی عمارت قائم کرنی ہوگی، بنیاد سے اپنے آپ کو آگے تک لے کے جانا ہوگا، تو ان کے پاس معیار ابراہیم رسول اللہ کی ذات ہوگی۔ اس کو اللہ نے ایک جگہ وہ بیان فرمایا، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، یقینی طور پر تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے پر ایمان لانے والے لوگ، ان کی ذات بہترین مثال ہے۔ اسوہ حسنہ، اسوۃ عربی زبان کے اندر آسا حمزہ سین اور یا سے نکلا ہے، جیسے کہ قرآن میں آیا نا فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ،
جو کافر قوم ہے وہ مایوس ہو چکی ہے، تو اس سے اسوہ نکلا ہے عربی زبان کا لفظ۔ اسوہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے غموں کا مداوع کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا رول ماڈل موجود ہو جس کے ذریعے آپ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، اور جن مشکلات سے نبض آزما ہو رہے ہیں ان سے آرام سے آپ آگے نکل جائیں۔ اس کو کہتے ہیں اسوہ۔ اور کتنے بات بیان کی ہے، ابراہیم اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی ذات آپ کے لیے بہترین مثال ہے، بہترین ماڈل ہے۔ یعنی انسانوں کو اگر اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی ہے، تو ان کے پاس معیار کیا ہوگا؟ ابراہیم رسول اللہ کی ذات، جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے اور اللہ کی کلمات کو مکمل کرنے کے لیے ایک رول ماڈل کو اپنائیں گے، تو ابراہیم رسول اللہ ہے۔ اور ساتھ میں اللہ نے والذین معہ کا بھی اضافہ کیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ ہیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اسوہ حسنہ سے ایک الگ ہی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ اسوہ حسنہ ایک دفعہ ایک مقام پر اور بھی آیا ہے قرآن کے اندر، سورۃ الاحزاب کے اندر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقینی طور پر تمہارے لیے اللہ کے رسول میں، اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین مثال ہے۔ اب اس آیت کو بیان کیا جاتا ہے اور اس آیت کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کے جو اعمال ہیں وہ اعمال آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آپ کو بالکل ویسے ہی اعمال کرنے ہیں جیسے کہ انہوں نے اعمال کیے ہیں۔ اپنی معاشرتی زندگی کے اندر، اپنی گھریلو زندگی کے اندر، اپنے زندگی کا ایک ایک لمحہ جسے گزارا ہے، آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ویسے ہی بنانا ہے جب آپ اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ اس کو اس معنی بیان کیا جاتا ہے، جبکہ وہاں پر سورۃ الاحزاب میں تو اسوۃ حسنۃ جو لکھا ہوا ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وہاں تو کسی کا نام بھی اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، بیان ہی نہیں کیا گیا کہ اللہ کے رسول سے یہاں پر مراد کون ہے۔ اور جہاں پر اللہ کے رسول کا نام بیان کیا گیا ہے سورۃ الممتحنہ میں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، جہاں پر باقاعدہ نام لے کے بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم اور ان کے پر ایمان لانے والے آپ کے لیے ان کی زندگیاں اسوہ حسنہ ہیں، وہاں پر تو کسی کی نسل جاتی نہیں ہے۔ اگر اسوہ حسنہ سے مراد یہ لیا جائے گا کہ محمد رسول اللہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا دین ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابراہیم رسول اللہ کی زندگی اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی زندگی کا ایک ایک عمل آپ کے لیے دین بن جائے گا۔ یہ کوئی نہیں مانتا، یہ حکم کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ یہاں پر پھر بٹوارے آ جاتے ہیں کہ ابراہیم رسول اللہ کے ماننے والے تو یہود و نصارہ ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ سے نسبت رکھتے ہیں، تو ہم صرف محمد رسول اللہ کے اعمال کو اسوہ حسنہ بنائیں گے، ان کے اعمال کو اسوہ حسنہ کیوں بنائیں گے؟ یا ان کے اوپر ایمان لانے والے ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیسے بن جائیں گے؟ تو اس طریقے سے یہ اسوہ حسنہ کو غلط معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور احادیث کے ذریعے بیان کر رہے ہوتے ہیں، مختلف روایات کر دی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فلاں موقع پر ایسا کام کیا ہے تو آپ کو ایسا کام کرنا ہے، تو آپ سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، آپ نے ایسے موقع پر ایسا الفاظ ادا کیے تھے تو آپ کو بھی ایسے ہی الفاظ ادا کرنے ہیں، تو آپ سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس وقت آپ نے اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ جب آپ نے اسوہ حسنہ کے بنیادی معنی کو غلط، جو انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی وہ غلط ہوگی اور اس کو غلط اپنایا ہوگا، غلط چیز کے لیے استعمال کیا ہوگا، تو پھر آپ کبھی بھی قرآن کے اصل مدعے کی طرف جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن نے جب سورہ ممتحنہ میں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ فرمایا، وہاں آگے بیان کیا کیا ہے؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ان کے اسوہ حسنہ کو یہ بیان کیا کہ ان کا کفار کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، تمہیں ایسا معاملہ کرنا ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جن بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ والبغضاء الی یوم القیامہ،
کہ آج کے دن تمہارے اور ہمارے درمیان عداوت اور بغض شروع ہو گیا ہے، کیونکہ عداوت اور بغض اللہ کے قانون کے خلاف اگر عمل کریں گے تو یہاں سے عداوت اور بغض شروع ہو جائے گا۔ تو جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اسوہ حسنہ، اس اسوہ حسنہ کو تو مکمل طور پر ترک کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے قانون کے خلاف کسی اور کو وہی درجہ عطا کرنا اور اس کے قانون کو اپنانا، غیر اللہ کے قانون کو، ان کے خلاف کوششیں کرنا، ان سے اپنے آپ کو جدا کر لینا، ان کا انکار کر دینا، یہ اسوہ حسنہ تھا۔ اس کو مکمل طور پر ترک کر کے گھریلو معاملات کے اٹھنا کیسے، سونا کیسے، بیٹھنا کیسے، پینا کیسے، کھانا کیسے، اس کو اسوہ حسنہ بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ تو اصل بات جو تھی قرآن کی، اس سے اپنے آپ کا مکمل انحراف کر دیا۔ جبکہ اسی آیت میں جو میں بیان کر رہا ہوں، ابراہیم والی آیت میں، اسی آیت میں آگے لکھا ہوا ہے الا قول ابراہیم لابیہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان پر ایمان لانے والوں کی ذات اسوہ حسنہ ہے، سوائے ابراہیم کے قول کے، لابیہ، جو انہوں نے اپنے باپ کو کہا تھا، لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، میں ضرور بھی ضرور آپ کے لیے اپنے رب سے حفاظت طلب کروں گا۔ یہ قول آپ کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ اگر اسوہ حسنہ کا معنی یہ ہوتا کہ ایک ایک بات اپنانا دین ہے، تو پھر ابراہیم رسول اللہ کی یہ والے قول کو اللہ نے کیوں استثناء قرار دیا ہے، مستثنیٰ قرار دیا ہے؟ اور جہاں پر کسی نبی کا نام مینشن نہیں ہے، رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس آیت کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب آپ نے ایک آیت کو اس معنی میں استعمال کرنا شروع کیا تو آپ کے پاس وہ مواد بھی ہونا ضروری تھا کہ جس کے مطابق آپ لوگوں کو یہ ثابت کریں کہ اللہ کے رسول نے فلاں فلاں موقع پر کیا کیا عمل کیے ہیں۔ تو اس کے لیے روایات گھڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور روایات کو پھر دین بنا کر لوگوں میں پیش کر دیا گیا کہ اصل دین تو یہ تھا، تم پتہ نہیں کہاں بھٹکے ہوئے تھے، تم پتہ نہیں کہ قرآن پہ لگے ہوئے تھے، اصل دین تو یہ تھا جو روایت حدیث کے اندر پیش کیا گیا ہے، اصل اسوہ حسنہ تو یہ تھا۔ اور جن روایات کے وہ حوالے دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کا ایک ایک بات کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ اللہ کے رسول نے فلاں موقع پر کیا کام کیا، اللہ کے رسول نے صبح اٹھتے ہوئے اللہ کے رسول کی سنتیں کیا تھیں، سونے کی سنتیں کیا ہیں، فلاں موقع پہ دعائیں کیسے پڑھنی ہیں، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، ممبر کے اوپر کتنی سیڑھیں چڑھ کے کھڑے ہونا ہے، خطبہ دیتے ہوئے کتنی دیر درمیان میں وقفہ کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں نا روایت کی روشنی میں۔ ایک ایک عمل مل جائے گا روایت کی روشنی میں آپ کو کہ فلاں فلاں عمل آپ کو کیسے کرنا ہے۔ یہ روایت حدیث بیان کرنے والے جب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے سارے اعمال روایت حدیث میں موجود ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ اسی رسول کی وفات کی تاریخ میں شدید اختلاف کا شکار ہیں۔ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کس دن اور کس وقت میں ہوئی تھی۔ آج تک امت میں شدید اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کس دن ہوئی تھی، 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی یا 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ یعنی وفات کا آپ تصور لے کر آئیے کہ اللہ کے رسول امیر المومنین تھے، اللہ کے رسول تھے، ایک ریاست کو چلانے والے تھے، ان کی وفات کے اوپر لاکھوں کا مجمع ہوگا، لاکھوں لوگوں کو بات پتہ ہوگی، لیکن وہ بات تو محفوظ